السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم اینڈ پرائس کو مرج کر کے کچھ چیزیں شیئر کروں گا جو کہ آپ کو ٹریڈنگ کے اندر کافی ہیلپ کریں گی۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، جس کے اندر فیسز آف پرائز، نفٹی، پی ڈی ریز اور ہاں کوارٹرلی تھیوری، جو کہ سب سے مین چیز ہے۔ اگر تم لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کس طرح ٹائم کو پرائز کے ساتھ مرج کرتے ہو تو کوئی بھی کانسیپٹ، کوئی بھی چیز صحیح طرح سے ورک نہیں کرے گی۔ اور میں جو آپ لوگوں کو یہاں پر چیزیں بتانے لگا ہوں، ان کا سارا دار و مدار ہے ہی ٹائم کے اوپر۔ لیکوڈیٹی اور کس ٹائم کی لیکوڈیٹی کس حساب سے آپ نے یوز کرنی ہے، تو وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اگر تم لوگوں نے یہ ویڈیو پوری نہ دیکھی اور اس کے باوجود بس ڈائریکٹ چارٹس پر جا کر ان چیزوں کو اپلائی کرنے لگ پڑے، میں لکھ کے دے رہا ہوں تم لوگوں کو رزلٹس نہیں ملیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھو، 3-4 مرتبہ نوٹس بناؤ، پریکٹس کرو، پھر اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھو، آپ لوگوں کو 100% شور میں رزلٹس ملیں گے ہی ملیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، فیسز آف پرائز۔ ٹاپک نمبر 1 ہمارا فیسز آف پرائز ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس چارٹس کے اوپر بنتی ہے پرائز کی ڈلیوری، بائی سائڈ، سیل سائڈ، آپ کس طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہو۔ اب یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا، پرائز کے اندر آپ نے چار پیٹرنس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلا آتا ہے ایکسپینشن۔ ایکسپینشن بس ایک پرائز کی ڈلیوری کو بولتے ہیں، وہ چاہے بائی سائڈ ہو، وہ چاہے سیل سائڈ ہو، فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ بائی سائڈ اگر پرائز جا رہی ہے تب بھی آپ اسے ایکسپینشن ہی بولو گے، اگر پرائز سیل سائڈ آ رہی ہے تو تب بھی آپ اسے ایکسپینشن ہی بولو گے۔ اسی طرح کنسولٹیشن ایک رینج کو بولتے ہیں جس کے اندر کہہ لو کہ پرائز صرف گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں پر اگر آپ دیکھو یہ پرائز بائی سائڈ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بائی سائڈ کی ایکسپینشن ہے، اس کے بعد ایک ٹائٹ رینج۔ کنسولٹیشن کے اندر کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا، کنسولٹیشن خود ایک طرح کا بس کہہ لو کہ رینج والا پرائز ایکشن ہوتا ہے۔ پھر سیل سائڈ ایکسپینشن، اس کے بعد رینج، سیل سائڈ ایکسپینشن، رینج، بائی سائڈ ایکسپینشن، رینج، سیل سائڈ ایکسپینشن، اور آگے سیم سیکوینس، پرائز اسی سیکوینس کو فالو کرتی ہے۔ اب اس کے اندر فرق بس اتنا ہے، کچھ ایکسپینشنز ہوتی ہیں جو ریورسلز ہوتی ہیں، جو یعنی کہ کسی کاز کی وجہ سے پرائز بائی سائڈ یا سیل سائڈ لیور دیتی ہے، یعنی کہ اگر سیل سائڈ کا کاز آ رہا ہے تو پرائز سیل سائڈ لیور دے گی، اگر بائی سائڈ کا کاز آ رہا ہے تو پرائز بائی سائڈ لیور دے گی۔ اور اسی کے اندر ایک ریٹریسمنٹ والا لیول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ بول سکتے ہو کہ پرائز بس شارٹ ٹرم کے لیے کسی بھی پی ڈی آر اے کو ٹیپ کرنے کے لیے آتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک پرائز نے بائی سائڈ ایکسپینشن دی ہے، اب اسی کے اندر یہ چھوٹی ساری ریٹریسمنٹ، یعنی کہ ایک کنسولٹیشن لیول ہے اور یہ ایک ریٹریسمنٹ لو بنا ہے، اور پھر پرائز نے بائی سائڈ کنٹینیو کی ہے۔ اب یہاں پر ریورسل اینڈ ریٹریسمنٹ دونوں ایک ہی ٹرینڈ کے اندر آ رہے ہیں، اور آپ کو ہر جگہ پر یہ چیزیں پرائز اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہے جس کو آپ اسٹرکچر بولتے ہو، وہ بیسیکلی یہی ہے۔ اس اسٹرکچر آپ کو ہر ایک مارکیٹ کے اوپر، ہر ایک ٹائم فریم کے اوپر دیکھنے کو ملے گا، ایک ریٹریسمنٹ اور ریورسل، یہ چیزیں ایک ایکسپینشن کے اندر آتی ہیں۔ ایکسپینشن آپ کے پاس ریٹریسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ریورسل بھی ہو سکتا ہے۔ کنسولٹیشن وہ زون ہوتا ہے جو کسی ریورسل یا ریٹریسمنٹ کے لیے وجہ بنتا ہے، بغیر کنسولٹیشن کے پرائز نہ ریورسل دیتی ہے اور نہ ہی ریٹریسمنٹ دیتی ہے۔ سب سے پہلے چیز یہ کور ہوگی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں لیکوڈیٹی کنسیپٹ کے بارے میں۔ لیکوڈیٹی کنسیپٹ بالکل نارمل سی چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک بائی سائڈ لکوڈیٹی ہوتی ہے، ایک سیل سائڈ لکوڈیٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کویشچن یہ ہے کہ بھائی کون سی بائی سائڈ لکوڈیٹی ویلڈ ہے، کون سی سیل سائڈ لکوڈیٹی ویلڈ ہے۔ اب اس کے لیے آپ سمپل سا رسول رکھ لو، جہاں پر بھی آپ کو پرائز ہائی یا لو، ڈبل ٹاپ، ڈبل باٹم، فیلئر، سوئنگز وغیرہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، پرائز نے اسے ٹیپ کیا اور آپ کے پاس ریورسلس کے ریزن پورے ہو گئے ہیں، تو مطلب کہ وہ آپ کے پاس ایک ویلڈ لکوڈیٹی زون تھا، اب پرائز اپوزٹ سائڈ کے اوپر موو کرنے لگی ہے۔ یہ بالکل آسان ڈیفینیشن ہے اس چیز کی لیکوڈیٹی کے اندر۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ہائی ٹائم فریم کی پی ڈی آر اے ہے، یا اولڈ ہائی ہے، اولڈ لو ہے، کچھ بھی ایسا کاز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بول سکتے ہو کہ یار یہاں سے پرائز ریورس کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس جب پرائز اس کو ٹیپ کرے گی، آپ نے لو ٹائم فریم کے اندر جا کر دیکھنا ہے، آپ کے پاس وہاں پر سٹر کا شفٹ آ رہا ہے یا کوئی بھی ریورسل کا ریزن آ رہا ہے، اور وہ ریورسل کا ریزن یہی ہے کہ آپ کے پاس سٹرکچر شفٹ ہوگا یا پی ڈی ریز وغیرہ کوئی ایسی سیکوینس بنے گا، تو پرائز جب وہ کریٹ کرے گی تو اپوزٹ سائڈ کے اوپر جو آپ کے پاس لکوڈیٹی زونز ہیں، یعنی کہ اگر پرائز آٹو بلاک سے سیل سائڈ کی طرف آ رہی ہے تو سیل سائڈ کی طرف جتنے بھی آپ کے ہائیز اینڈ لوز ہوں گے، آپ ان کو لوز ہو جتنے بھی ہوں گے ان کو آپ ٹارگٹ کرو گے، یا پھر گیپس ہوں گے ان کو آپ ٹارگٹ کرو گے کہ پرائز وہاں تک آئے گی، اور اس کے بعد ریٹریسمنٹس ہوگی، یعنی کہ ایک شارٹ ٹرم پرائز اگین بائی سائڈ کی طرف جائے گی، جو کہ ہار ٹائم فریمز کے اوپر کسی طرح کی پی ڈی آر اے ہوگی، اس کے اوپر ٹیپ کرے گی، اور پھر اگین کنٹینویشن۔
کہ اس طرح کے سیکوینس کے اوپر پرائس ورک کرتی ہے، اور یہی آپ کے پاس پرائس کے جو فیسز ہوتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو میرا پتہ ہے میں کوئی رینڈم چیزیں نہیں بتاتا، جو بھی چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو آپ لوگوں کو لائیو یوز کر کے دکھاتا ہوں، اور پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہاں پر یہ بنا، یہاں پر یہ بنا۔ اب جیسے کہ یہ ایک انالیسز ہے جو میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یار یہاں پر میرے پاس ایک سیل سائڈ لکوڈ زون ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ ہوگا۔ یہ میں نے اس لکوڈ زون پر ٹریڈ لگائی اور یہ اپوزٹ سائڈ کے اوپر کہہ لو کہ ٹارگیٹ تھا، ٹریڈ لگی ہوئی ہے، نیچے آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہو، یہ آج آئی تھنک یہ 2026 کا مارچ کا مہینہ ہے، اور یہ 4 آور کا چارٹ ہے۔ آپ جا کے چیک کر لو کہ کیا پرائز نے اس لو کو ٹارگیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، تسلی کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے جا کے نا خود چیک کر لو۔ ویسے ابھی ٹریڈ یہ رننگ پر ہے، ابھی ٹارگیٹس وغیرہ ہٹ نہیں ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ پرائز یہاں تک آئے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹارگیٹ ہوگا، لیکن میری ٹریڈ کا جو ٹارگیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لگا ہوا ہے، میں نے اپنا ٹارگیٹ یعنی کہ یہاں پر اس لو کو رکھا ہوگا۔ اب جب آپ کے پاس پرائز نے اس جگہ سے ریورسل دیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے ٹریڈ اوپن کی، اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو پرائز نے جیسے ہی بائی سائڈ لکٹو کو ٹارگیٹ کی ہے جو کہ مینشن کی تھی، اس کے بعد پرائز نے لوور ٹائم فریم کے اوپر یہ 3 چھوٹی کینڈلز بنائی ہیں۔ اب یہاں پر سیکوینس کیا آ رہا ہے، ریورسل یعنی کہ ہائی لو کو پرائز نے ٹارگیٹ کیا اور پھر وہاں پر ایک رینج بن گیا لوور ٹائم فریمز کے اوپر، اور یہی آپ کو ایک مین چیز چاہیے جو کہ پرائز یا تو ریٹریسمنٹ کرے گی اس کے بعد یا ریورسل کرے گی۔ کنسولٹیشن مین چیز ہے، کنسولٹیشن ہوگی تب آپ لوور ٹائم فریمز کے اوپر جا کر دیکھو گے کہ آپ کے پاس وہاں پر کیا ریورسل کے لیے کوئی ریزنس آ گئے ہیں، جیسے کہ مارکیٹ سٹرکچر شفٹ، چینج ان اسٹے آف ڈلیوری ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، پھر آپ کو ریزنس مل جائیں گے، وہی آپ کا ایک کاز ہوگا جو کہ پرائز کو پش کرے گا سیل سائڈ کی طرف۔ تو ابھی کے لیے یعنی کہ یہی ہے کہ پرائز نے بائی سائڈ لفٹ لی اور پھر سیل سائڈ کی طرف، ٹارگیٹ سیم ہے کر لو۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 1 مارچ 2026 کا چارٹ ہے، اپنے چارٹس کے اوپر جا کے چیک کر لو، اگر ویڈیو لیٹ ہوتی ہے تو میں پھر ویڈیو کے اینڈ کے اندر اس چیز کو ایڈ کر دوں گا، لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ پرائز ایٹ لیسٹ اس لو کو لازمی لے گی جو کہ میرا ٹارگیٹ بھی تھا۔ میں آپ کو اگین ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں، یہ میری ٹریڈ تھی اور یہ لو ٹارگیٹ میرا لگا ہوا ہے، ٹیک پروفٹ زون میرا یہاں پر گیا اس لو پر، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ٹریڈ لگی ہوئی ہے، یہ سارے رولز جب آپ کو بتاؤں گا آپ چارٹس کے اوپر جا کر چیک کرنا، آپ کو یہ چیزیں ریئرلی فیل ہوتی دیکھنے کو ملیں گی۔ اب دوسرے نمبر پر یہ ایک دوسری ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے کور کنٹینٹ کے اندر ڈسکس کی تھی، وہاں پر بھی سیم چیز ٹائم سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، اور پھر چیزیں بتائی تھی، جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے فریکٹل ماڈل بھی شیئر کیا تھا، پرائز نے بائی سائڈ لفٹ لی، پیٹرولو گیپ اور ایکسٹرنل لفٹ لی، یہ فریکٹل ماڈل بھی یہاں پر ورک کرتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ پیٹرنس کو فالو کرو، پرائز نے ایکسپینشن دی، گرین کلر والی کینڈل جو کہ میں نے گروپ کے اندر یہ ٹریسمنٹ کا بتایا تھا، کور کنٹینٹ کے اندر بھی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ یہ ٹریسمنٹ کیوں ہوئی ہے، ٹریسمنٹ ہوئی، پرائز ہائی ٹائم فریم کی پیریڈ کے اندر ٹیپ کیا اور پھر کنٹینویشن سیل سائڈ، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کسی بھی ٹائم فریم کے اوپر جا کر دیکھو گے آپ کو سیکوینس الگ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ سب سے پہلے یہ 2 چیزیں ہیں، پہلی آپ نے فیسز آف پرائز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کنسولٹیشن ہو رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، دوسری آپ کے پاس لکوڈی زونس کس جگہ پر پڑ رہے ہیں، آپ بائی سائڈ کو ٹریڈ کر رہے ہو یا سیل سائڈ کو ٹریڈ کر رہے ہو، یہ 2 مین چیزیں آپ نے جب کلیئر کر لینی ہے پھر آپ کے پاس بات آتی ہے پی ڈی ایریز کی، اور یہ مین چیز ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں نہ پتا کہ آپ کس پی ڈی ایریا کو ٹریڈ کر رہے ہو تو بس آپ کہہ لو کہ درمیان کے اندر لٹکے جاؤ گے، یہ وہ کہہ لو کہ انالیسز ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو چارٹ دکھایا یہ والا، ٹھیک ہے، یہ پرائز ایکچولی سیل سائڈ آئی ہے، اور ہاں گروپ کے اندر آپ جا کر دیکھو گے فری گروپ ہے، فری کمیونٹی، آپ کو وہاں پر یہ چیز مل جائے گی۔ اب یہاں پر پرائز نے جب بائی سائڈ ایکٹیو ٹارگیٹ کیا، یہ ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر ایف بی جی تھا جس کے اوپر پرائز نے ٹیپ کیا اور پھر یہاں سے سیل سائڈ لکھتی۔ اب پی ڈی ریز والا کنسیپٹ یہ ہے کہ بھائی جب بھی آپ کے پاس پرائز ایک ایکسپینشن کے بعد کنسولٹیشن کرتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر پی ڈی ریز ڈھونڈنی ہے اور بیسٹ ٹائم فریم اس سے ایک ٹائم فریم اوپر ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 4 آور ٹائم فریم کے اوپر پرائز بائی سائڈ کہہ لو کہ موو کر رہی ہے، اور وہاں پر 1 سے 2 کینڈل بھی اگر بن گیا نا کنسولٹیشن والی، تو 4 آور یا ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر آپ نے پھر وہاں پر پی ڈی ریز ڈھونڈنی ہے، وہ آپ کا بریکر ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کہہ لو کہ فیرول گیپ ہو سکتا ہے، واٹر بلاک ہو سکتا ہے، کافی ڈیٹیل چیزیں کور کنٹینٹ منتھ 4 کے اندر آئی تھنک ہم نے ڈسکس کی تھی۔ میں زیادہ یہاں پر نہیں ایڈ کروں گا کیونکہ یہ پھر ویڈیو 2-3 گھنٹوں کی بن جائے گی اور میں اتنا آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔
यहाँ पर वो पीडी रे आपने ऐड करनी है। पहली चीज़ फेसेस ऑफ प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, दूसरी चीज़ लिक्विडिटी यानी कि हाई लोज वगैरह को देखना है, तीसरी चीज़ पीडी रेस। जब आप वहाँ पर देख लोगे कि भाई दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं, अब तीसरी चीज़ आपके पास पीडी रे भी आ गई है, तो वही आपके पास एक पॉइंट होगा जहाँ पर आप एंट्री लोगे। जैसे कि इसके अंदर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये टर्टल सूप कॉन्सेप्ट है, और वहाँ से प्राइस डायरेक्ट सेल साइड। ग्रुप के अंदर जाकर देखो, यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लगाई थी और यहाँ पर भी मैंने चीज़ें बताई थी। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको रैंडम अपनी तरफ से उठाकर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये दूसरी ट्रेड जो भी रिसेंटली आपको दिखाई है कि यहाँ से मैंने यानी कि सेल लगाया, यहाँ से मैंने बाय लगाया, और मैं बेसिकली इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो ट्रेड है, आप देख रहे हो ना 4 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ से प्राइस ने सेल साइड डिलीवरी दी है। तो बेसिकली इसी ट्रेड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वो 4 आवर का टाइम फ्रेम था और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर प्राइस ने बाय साइड लिखी ली, न्यू डे ओपनिंग गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और प्राइस ने सेल साइड डिलीवरी दी। सेम चीज़, पहला फेसेस ऑफ प्राइस के अंदर प्राइस रिवर्सल कर रही थी, दूसरा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली थी, तीसरा पीडी रेस के अंदर आपके पास न्यू डे ओपनिंग गैप भी था प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी था, टर्टल सूप कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, ये बेसिकली रीज़न था एक, प्राइस ने यहाँ पर रिवर्सल क्यों करना था और क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है उसे मैं ऐड करने लगा हूँ, वो है आपके पास क्वार्टरली थ्योरी, यानी कि जो टाइम का सीक्वेंस है, क्वार्टर्स, साइकिल्स, इन सब चीज़ों को ऐड करने लगा हूँ अब ये आपके पास एक इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएगा। डाई डाई का इंडिकेटर है क्वार्टरली थ्योरी का। अब इसके अंदर ये जो बॉक्स बने हैं, सबसे पहले ये 22 वाला जो बॉक्स बना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इस जगह से लेकर इस जगह तक ये आपके पास एक पूरा साइकिल है, ये 4 जो बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और इस हर एक साइकिल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर एक क्वार्टर के अंदर मज़ीद 4 क्वार्टर्स, यानी कि इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहता है। अब जैसे कि अगर इसे मज़ीद थोड़ा-सा कह लो कि मैं डिटेल से बताऊँ, आप जब डेली साइकिल की बात कर रहे होगे ना, तो आपके पास 1.5 घंटे का 1 क्वार्टर आएगा। ठीक है, वीकली साइकिल की बात करोगे तो 24 घंटे का 1 क्वार्टर आएगा, मंथली साइकिल की बात करोगे तो 7 दिनों का। जैसे कि एक पूरा महीना है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनवरी को ले लेते हैं। जनवरी के अंदर आपके पास 4 हफ़्ते आएँगे। वो 4 हफ़्ते आपके पास 4 क्वार्टर्स होंगे अलग-अलग, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है? इसी तरह जब आप ईयरली बात करोगे तो पूरे साल के अंदर आपके पास 3-3 महीनों के 4 क्वार्टर्स बनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 1 क्वार्टर हो गया। अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये चौथा क्वार्टर हो गया। हर एक साइकिल को आप इसी तरह से कह लो कि 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते जाओगे। इस तरह 24 घंटे हैं, 1 दिन यानी कि उसको आप 4 पर डिवाइड करोगे तो ये 6-6 घंटों का 1 क्वार्टर आ जाएगा। ये डेली साइकिल आपके पास होगा। अब इसी तरह 6 घंटों का जब आप 4 पर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1.5 घंटे का 1 क्वार्टर आ जाएगा। डेढ़ डेढ़ 3, 3 और 3 6। ठीक है? हर एक साइकिल आपके पास 4 क्वार्टर्स पर डिपेंड होकर आता है, और वही 4 क्वार्टर सही तरह गेम बताते हैं कि भाई प्राइस किस तरफ जा रही है और किस तरफ नहीं। जैसे कि ये एक साइकिल, और उस एक साइकिल के अंदर आपके पास 4 क्वार्टर्स। ठीक है? जब आप इस चीज़ को समझ लोगे ना कि भाई हाँ, यहाँ पर ये साइकिल है, यहाँ पर ये क्वार्टर है, यहाँ पर ये चीज़ है, आप वैसे ही आधी गेम सॉल्व कर चुके हो। हर एक साइकिल के अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वार्टर्स आएँगे हर एक साइकिल के अंदर, और फिर हर एक क्वार्टर जब आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो वो एक क्वार्टर एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है? जैसे कि अगर ये जो ब्लू शेडेड ज़ोन है ना, ये अगर आपके पास मंथ का तीसरा वीक है, तो तीसरे वीक के अंदर ये आपके पास 4 दिन आ रहे होंगे। ठीक है? और 5वां वीकली साइकिल के अंदर ये एक अलग सा है, वो भी हम बात करते हैं। ये बेसिकली हिसाब होता है इसका। आपके पास हर एक जो साइकिल होगा वो मंथ का हो, यानी कि 1 मंथ हो, 1 हफ्ता हो, 1 दिन हो या 1 साल हो, ये सारे आपके पास 4-4 हिस्सों के अंदर डिवाइड्स होकर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चीज़ आती है मॉडल की। जब आप सबसे पहले फेसेस ऑफ प्राइस को डिस्कस कर लो, मास्टर कर लो उसे, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इसको आप देख लो, पीडी अरेज़ और क्वार्टरली थ्योरी। जब आप इन सभी चीज़ों को मास्टर कर लोगे ना, आप समझ जाओगे कि हाँ, ये चीज़ का मतलब ये है, ये चीज़ का मतलब ये है। तो यहाँ पर वो टाइम आएगा जब आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 25 साल का डाटा बैक टेस्ट किया है और फिर ये मॉडल निकाला है। सारा का सारा क्रेडिट मेरे मेंटोर्स को जाता है।
میں ایسا نہیں بولوں گا کہ بھائی ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو مجھے کافی ٹائم سے فالو کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح بالکل پن ٹو پن پریڈکشنز دیتا ہوں، اور یہ بھی چیزیں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ پہلے پریڈکشنز دی ہیں اور پھر آگے بتا رہا ہوں، ایسے رینڈم چارٹس نہیں اٹھا رہے۔ تو اب ماڈل کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایکسپینشنز کو دیکھنا ہے۔ ایکسپینشن کیا ہے؟ یعنی کہ پرائز ریورسل کر رہی ہے یا ریٹریسمنٹ کر رہی ہے۔ پرائز نے یہاں پر بائی سائڈ لکھ لی، جس کا مطلب ہے کہ پرائز اب ریورسل کرنے لگی ہے۔ ریورسل کے لیے آپ کے پاس ریزنس چاہیے۔ ریزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر کہہ لو کہ کوئی نہ کوئی لکھتی کنسیپٹ وغیرہ یہ چیز دیکھنی ہے، اور اس کے اندر سب سے جو آسان چیز ہے وہ ہے ایس ایم ٹی۔ وہ ایس ایم ٹی آپ کے پاس انٹر مارکیٹ سائیکلز کی آ جائے یا دوسری آ جائے۔ اب اگر آپ کو نہیں پتا انٹر مارکیٹ یا دوسری ایس ایم ٹی یہ بیسیکلی ہے کیا، تو وہ آپ پلیز 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 کور کنٹینٹ والی سیریز جا کر دیکھو، آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا یوٹیوب پر رینڈم جا کر دیکھو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہاں پر نا ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے، جو آپ نے ایس ایم ٹی دیکھنی ہے نا، وہ آپ نے دیکھنی ہے صرف اور صرف ڈیز کے درمیان، کوارٹرز والے ڈیز، یعنی کہ ایک پورے ہفتے کے اندر جو 5 دن ہوتے ہیں نا، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے، ان 5 دنوں میں سے کسی بھی 2 دنوں کے درمیان آپ نے ایس ایم ٹی دیکھنی ہے۔ جیسے کہ اس کیس کے اندر ویڈنسڈے اور تھرسڈے، یہ ان دونوں کے درمیان ایس ایم ٹی باندھ رہی تھی جہاں پر میں نے ٹریڈ لگائی تھی، اور یہ انٹر مارکیٹ ایس ایم ٹی تھی، یعنی کہ یہ نیسڈیک چارٹ ہے، اور آپ کے پاس 4x کے اندر یہاں پر ایس ایم ٹی دیکھنے کو ملے گی، یہ چیز ہوگی۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ریورسل آئے گا، ریورسل کے بعد آپ کے پاس وہاں پر ایس ایم ٹی بنے گی، اور تیسری چیز جو ہوگی وہ ایس ایم ٹی ڈیز کے درمیان ہوگی۔ وہ انٹر مارکیٹ ایس ایم ٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری نارمل ایس ایم ٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ نے صرف اور صرف 4 آور کے چارٹ پر دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے ٹائم فریم پر نہیں، یہ اسپیشلی 4 آور کے لیے ہی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی نا، کہ پرائز وہاں پر 4 آور کے اوپر آپ کے پاس بائی سائڈ یا سیل سائڈ لکٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اگین وہاں پر آپ کے پاس ایس ایم ٹی بن رہی ہے ڈیز کے درمیان، پھر آپ نے 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر یا بریکر ڈھونڈنا ہے، یا پھر آپ نے وہاں پر کہہ لو کہ ایس ایم ٹیز وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈھونڈنی ہے۔ کیونکہ مجھے یہاں پر میسج آیا تھا کہ عبداللہ بھائی یہاں پر پرائز نے جب ٹیپ کیا تو یہ کیسے آپ نے یعنی کہ بتایا تھا کہ یہاں پر پرائز ریورسل کرے گی اور اس ایف جی تک نہیں آئے گی، تو یہی بیسیکلی وہ ریزن ہے۔ آپ کے پاس جو ایف جیز ہوں گے آپ نے اسے یوز کرنا ہے کنٹینیویشن کے لیے، اور یہ بیسیکلی وہی کنسیپٹ ہے، ایکسپینشن، کنسولٹیشن، ریٹریسمنٹ، کنٹینیویشن، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی فیزز آف پرائز کے 4 حصے ہیں، جو کہ آپ کو میں لائیو کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ جا کر کسی بھی چارٹ کے اوپر دیکھ لو، آپ کو ہر دن یہ چیز ہر ویک یہ چیز رپیٹ ہوتی دیکھنے کو ملے گی۔ 4 آور کے اوپر ایک لکٹی زون، پھر آپ کے پاس ڈیز کے درمیان ایس ایم ٹی، پھر آپ کے پاس 4 آور کے اوپر گیپ یا بریکر یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی پی ڈی ہوگی جو آپ یوز کرو گے کنٹینویشنس کے لیے، یہ آپ کو آلموسٹ ہر ویک دیکھنے کو ملے گی۔ اب اسی طرح ایک دو ویک میں پیچھے چلا گیا، یہاں پر آپ کے پاس 4 آور کے اوپر گیپ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں پر اس کیس کے اندر آپ اس چیز کو اسکپ کرو گے۔ یہاں پر 4 آور کے اوپر پرائز نے پہلے بائی سائڈ لکھ لی، ٹھیک ہے۔ 1 آور کے اوپر آپ کے پاس ڈیز کے درمیان ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کے درمیان ایس ایم ٹی بنی، اور پرائز سیل سائڈ آئی، 4 آور کا گیپ بنا، فرائیڈے کو پرائز نے ٹیپ کیا اور پھر سیل سائڈ لکھ لی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو ہر ویک دیکھنے کو ملے گی۔ سیم اسی طرح ایک ویک مزید پیچھے چلا جاتا ہوں، یہ جو ہم نے ویڈیو کے اندر اسٹارٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ میں نے یہاں پر ٹرٹل سوپ کی انٹری لی تھی، بیسیکلی وہ بھی یہی ہے، بائی سائڈ لکٹی، ڈیز کے درمیان انٹر مارکیٹ ایس ایم ٹی، یہاں پہ میری انٹری تھی، اور یہ آگے کنٹینویشن والی انٹری 4 آور کا گیپ، کنٹینویشن سیل سائڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کور کنٹینٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھو گے، میں اسے ایک ہی پلے لسٹ کے اندر رکھوں گا، جب یہ ساری ویڈیوز آپ دیکھتے آؤ گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیوں یہاں پر بول رہا تھا کہ میری ٹریڈ بیسیکلی یہاں پر لگی تھی، اور میرا ٹارگٹ یہ کافی نیچے تک تھا۔ پرائز نے یہاں سے بائی کیا، یہاں سے میں نے کنٹینویشن کا بولا، ریٹریسمنٹ کا بولا، فیزز آف پرائز کو یوز کرتے ہوئے کہ پرائز ایک رینج کے اندر ہے، ریٹریسمنٹ ہوئی، ہارڈ ٹائم فریم پی ڈی ڈے پہ ٹیپ ہوئی، کنٹینویشن، کنسلٹیشن ہوئی، ریٹریسمنٹ، کنٹینویشن سیل سائڈ، چیزیں سیم ہیں۔ آپ کسی بھی چارٹس کے اوپر جا کر دیکھو، آپ کو کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملے گا کہ پرائز نے ایک ویک پرائز ایکشن کچھ اور بنایا، دوسرے ویک کچھ اور بنایا۔ کوئی بھی چارٹ اٹھا لو، سوائے یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، میں کوموڈیٹی مارکیٹ کو ٹریڈ نہیں کرتا، یعنی کہ گولڈ سلور وغیرہ ان کو میں ٹریڈ نہیں کرتا، تو اس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے لازمی ایک دفعہ۔ تو یہ ہے، آپ کو ریزلٹس ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گولڈ کے اوپر یعنی کہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، گولڈ کے اوپر بھی دیکھنے کو ملیں گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے، کہ یہاں پر ہر ویک آپ کو یہ چیز ٹریڈ ہوتی دیکھنے کو ملے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے رسک اینڈ ریوارڈ ریشو۔ جب آپ ماڈل وغیرہ کو ڈسکس کر لو، آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یار میں نے یہاں پر بائی کرنا ہے، یہاں پر سیل کرنا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے، یہاں پر وہ کرنا ہے، لیکن آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ یار آپ
एंट्री ले रहे हो तो किस बेस पर ले रहे हो, यानी कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं पता तो तुम लोगों का मॉडल वगैरह वो किसी काम नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। आपके पास एक ऐसा मॉडल है, जब आप 10 मरतबा उस मॉडल के साथ ट्रेड करते हो तो 10 में से आपकी तकरीबन 7 से 8 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर जाती हैं, और 2 से 3 ट्रेड्स जो हैं वो आपकी लॉस के अंदर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी मैक्सिमम जो विन रेशियो है वो 70 टू 80% है, ठीक है। तो आप 70 टू 80% विन रेशियो के साथ ट्रेड जब कर रहे हो तो आपने 1:1, 1:2, 1:3 इनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ लेनी है। यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, आपके टोटल अकाउंट का सिर्फ 1% होगा। अब इसका क्या मतलब है, टोटल अकाउंट को मल्टीप्लाई करो 1% से, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि $10,000 का अगर आपके पास अकाउंट है ना, कोई फंडेड है, रियल है, कुछ भी है, $10,000 को मल्टीप्लाई करो 1% से, आपके पास आंसर आएगा 100। यानी कि आपके पास हर एक ट्रेड के अंदर जो रिस्क की कह लो कि मैक्सिमम वॉल होगी वो होगी $100 की। आपने $100 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना, और आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:1 के हिसाब से $100 होना चाहिए, यानी कि $100 का स्टॉप लॉस और $100 का टीपी। ये है ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतने रखो। जो बेस्ट है वो है 1:2, यानी कि $100 का स्टॉप लॉस और $200 का टीपी। अगर आपके पास 150 या $200 तक बन रहे हैं, इनफ है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। रिजल्ट्स जो बनते हैं वो टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज ही आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो और कल आप मिलियनर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। एक लॉन्ग प्रोग्रेस होती है, आपको टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम बने तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर वीडियो लेट हुई तो मैं आपको वो ट्रेड भी दिखाऊंगा जहाँ से मैंने ट्रेड लगाई थी कि प्राइस सेल साइड आ रही है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं लेट होगा तो मैं आपको ये वीडियो वीडियो के अंदर एंड के ऊपर ऐड कर दूंगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पर आपके हमारी एंट्री थी, और ये मैंने वीडियो के अंदर, अगर वीडियो आप, हाँ, अब तो आपके पास पूरी वीडियो होगी, स्टार्ट से वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरा टारगेट होगा टीपी का, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्राइस ने उस लेवल को टारगेट किया और बाय साइड निकल गया है। ये किसी किस्म का कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर जाकर अपने अगर अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। प्राइस ने बाय साइड टारगेट किया, ठीक है। यहाँ पर इंटर मार्केट एसएमटी बिटवीन डेज, प्राइस सेल साइड आई, 4 आवर के गैप के ऊपर टैप किया और कंटिन्यूएशन सेल साइड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो रूल्स आपको बता रहा हूँ, आपको रेयरली 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 फेल होते देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।